اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب رفع الیدین فی تکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں سالم، وہ اپنے والد سے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو اس وقت رفع یدین کرتے تھے، یعنی تکبیر کہتے تھے اور رفع یدین کرتے تھے، اور جس وقت آپ رکوع میں جاتے تھے اور رکوع سے سر اٹھاتے تھے اس وقت بھی آپ رفع یدین فرماتے تھے، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یہ کہتے تھے، اور جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو آپ اس طرح نہیں کرتے تھے، یعنی سجدے سے جب سر اٹھاتے تھے تو رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ مسئلہ یہ حدیث مبارکہ رفع یدین کے متعلق ہے۔ رفع یدین کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر لوگ بڑی اشکالات کا شکار ہیں۔ سمجھنے والا سمجھیں گے تو یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسی میں سارا مسئلہ یعنی پورے مسئلے کا خلاصہ ایک جملے میں ہے۔ رفع یدین کے اندر سب سے پہلے بنیادی طور پہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جی اختلاف ہے کیوں؟ یہ ہے سوال کہ جی ایک طبقہ احادیث سناتا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے، اور دوسرا طبقہ احناف وہ احادیث سناتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہاں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور رفع یدین فرماتے تھے۔ اصل میں بنیادی طور پہ اس میں اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی فرمان رفع یدین کے متعلق نہیں ہے، نہ اس بات کے اوپر اور نہ اس کی نفی کے اوپر، نہ کرنے اور نہ کرنے دونوں معاملوں میں حضور کا کوئی فرمان موجود نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت گزری تھی جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کے صحابہ کو فرمایا تھا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو نماز جو ہے اس اسکنوا فی الصلاۃ، نماز جو ہے وہ سکون کے ساتھ پڑھو۔ اس حدیث مبارکہ سے فقہاء نے محدثین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ یہاں سے رفع یدین کے نہ کرنے کا اشارہ ملتا ہے، یعنی اگر آپ کہہ لیں کہ جی واضح فرمان نہیں ہے مگر اشارتاً حضور نے رفع یدین سے منع کیا ہے، مگر کیا تو ہے، یعنی حضور کا اگر فرمان ان دونوں موقفوں کے اوپر یعنی کرنے نہ کرنے میں سے اگر فرمان بنتا ہے یا فرمان موجود ہے تو وہ رفع یدین نہ کرنے کے متعلق ہے، کرنے کے متعلق کوئی بھی حضور کا فرمان نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یعنی اختلاف اس وجہ سے بنا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی روایات کرنے یا نہ کرنے کے متعلق ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے آگے بیان کرتا ہے کہ جی فلاں صحابی نے دیکھا ہے کہ جی حضور رفع یدین فرماتے تھے، دوسرا صحابی کہتا ہے کہ جی میں نے دیکھا حضور رفع یدین نہیں فرماتے تھے، یعنی یہ آگے صحابہ کے اقوال ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں فرمان موجود نہیں ہے، یعنی نہ کرنے کے اوپر اشارتاً روایت مسلم کی موجود ہے اور کرنے کے متعلق اشارتاً بھی کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ جو ہے رفع یدین کا، یہ مسئلہ ہے جائز اور ناجائز ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چیز اگر سمجھیں گے تو سارا مسئلہ جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ رفع یدین کا مسئلہ جواز یا عدم جواز کا نہیں ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ راجح اور مرجوح کا مسئلہ ہے کہ جی ترجیح کس کو دی جائے، یہ ہے مسئلہ۔ جس طرح کہ آپ انٹرویو لے رہے ہوں اور امیدوار زیادہ ہوں، 10 امیدوار آ جاتے ہیں اور آپ نے 3 رکھنے ہیں، تو آپ ان 10 میں سے 3 شارٹ لسٹ کرتے ہیں یا 5 شارٹ لسٹ کرتے ہیں۔ جی
وہ جو شارٹ لسٹ کیے جاتے ہیں جی ان میں سے کس کو ترجیح دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 5 آپ نے شارٹ لسٹ کیے ہیں وہ ہیں سارے معیار پہ پورا اترتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ ان 5 میں سے کون سے 3 لوگوں کو ترجیح دی جائے کہ جو زیادہ بہتر ہیں سارے ٹھیک ہیں مگر ان میں زیادہ بہتر کیا ہے. تو رفع یدین کرنے نہ کرنے کا مسئلہ جو ہے یہ راجح اور مرجوح کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جی کس کو ترجیح دی جائے، یہ ہے مسئلہ. یہ کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں گناہگار نہیں ہیں. جو کر رہا ہے وہ بھی گناہگار نہیں ہے اور جو نہیں کر رہا وہ بھی گناہگار نہیں ہے. مسئلہ راجح اور مرجوح کا ہے، ترجیح کا ہے جی کس کو ترجیح دی جائے. تو اس کے اوپر دلائل جو زیادہ مضبوط دلائل موجود ہیں وہ نہ کرنے کے متعلق ہیں، کرنے کے متعلق زیادہ دلائل موجود نہیں ہیں. اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اس قدر اتنے مضبوط دلائل نہ کرنے کے اوپر موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی صحیح حدیث سے مسلم کی روایت سے ثابت ہے نہ کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو پھر رفع یدین ترک کر دینا چاہیے، بغیر رفع یدین کے نماز پڑھنی چاہیے. دوسرے نمبر پہ اس کا دوسرا موقف ہے کہ یہ مسئلہ ناسخ و منسوخ کا ہے، کہ احناف کا یہ موقف ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ جی یہ کرنا جو ہے یہ منسوخ ہے، رفع یدین کرنا. کیوں منسوخ ہے؟ اس لیے کہ جتنی روایات جو صحابہ نے بیان کی ہیں وہ روایات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع یدین نہیں فرماتے تھے، وہ ساری کی ساری روایات مدنی دور کی ہیں. اور جن روایات میں یہ بیان ہے کہ حضور کو ہم نے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ ساری روایات مکی دور کی ہیں. محدثین کا قول یہ ہے کہ جن صحابہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے حضور کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ ساری کی ساری روایات مکی دور کی ہیں، اور جنہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے حضور کو رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ ساری کی ساری مدنی دور کی ہیں. یعنی ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی دور میں ابتدا میں رفع یدین فرمایا ہے اور بعد میں حضور نے اس کو ترک کر دیا ہے. گل سمجھ آ گئی نہیں؟ اس کے بعد علامہ ابن شاہین انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یعنی ناسخ و منسوخ کے جتنے مسائل تھے انہوں نے بیان کیے، اور ان مسائل میں اس مسئلے کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے، اور اسی وجہ سے بیان کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ اس ایک نقطے کی وجہ سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفع یدین کرنے کا عمل جو ہے یہ پہلے کا ہے اور نہ کرنے کا بعد کا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کرنے کا عمل جو ہے وہ منسوخ ہے. گل سمجھ آئی جی؟ اس کے بعد دوسری چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلفائے راشدین تھے، حضور کے بعد جو آپ کے مصلی مبارک پہ کھڑے ہو کے جنہوں نے امت کی نمائندگی امامت کی، ان کا عمل دیکھا جائے گا کہ کیا وہ کیا کرتے تھے. یعنی جب مختلف لوگوں کے بیان آنا شروع ہوئے تو دیکھا جائے گا کہ جس بندے کے بارے میں بات ہو رہی اس کے اپنے قریبی لوگ جو تھے ان کا عمل کس طرف ہے. جی کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں جی نہیں کرنا چاہیے. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عمل کیا ہے، ان کو دیکھ کے کوئی صورتحال جو واضح ہو جائے گی. تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ان کے متعلق روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، حضرت عمر فاروق کے ساتھ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں. وہ سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع یدین نہیں کرتے تھے، رفع یدین نہیں کرتے تھے. دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، دوسرے خلیفہ. تو حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، آپ نماز میں سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کے بارے میں ہے، یعنی چوتھے خلیفہ ہو گیا. حضرت عاصم روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ آپ حضرت علی شیر خدا جب نماز شروع کرتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ پوری نماز میں وہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ قرب اور سنگت اور صحبت ملی ہے. احناف کے جتنے مسائل ہیں
زیادہ تر ہمارا ترجیح جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف ہوتی ہے، دو وجوہات کی بنا پہ۔ ایک تو آپ کو زیادہ حضور کی سنگت اور صحبت ملی ہے، یعنی ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، اس وجہ سے یعنی جو بندہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے تو اس کو زیادہ حضور کے سنتوں کا، حضور کے اعمال کا پتہ ہے، تو اس وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ ترجیح جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے عمل کو دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ ہیں صحابہ میں، یعنی سارے صحابہ فقیہ نہیں ہیں، یعنی فقیہ سے مراد آپ جس کو مفتی کہتے ہیں، کوئی بندہ مفتی ہوتا ہے نا، عالم دین تو سارے ہوتے ہیں مگر مفتی کوئی ہوتا ہے فتویٰ دینے والا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو فقیہ کے مرتبے پہ تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی صحابہ میں ہوتا ہے۔ تو ایک صرف محدث اور ایک محدث کے ساتھ فقیہ بھی ہو تو جو خالی محدث ہے اس کے قول کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی، جو ساتھ فقیہ بھی ہے اس کے قول کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ان مسائل کو سمجھتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے، حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ہم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں، یعنی جس طرح حضور نماز پڑھتے تھے اس طرح میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاؤں۔ تو بس آپ نے ہمارے سامنے نماز پڑھی اور آپ نے سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا۔ اس کو دوسرے زاویے سے اگر سمجھیں تو جن صحابہ نے رفع یدین کرنے کے متعلق روایات بیان کی ہیں ان میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا آتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر اور موطا امام مالک کے اندر ان کی روایت موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور رفع یدین کرتے تھے۔ یہ جو میں نے روایت ابھی بخاری شریف کی پڑھی ہے یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری روایات ہیں، اور موطا امام مالک کے اندر بھی ان کی روایت موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ حضور رفع یدین کرتے تھے۔ یعنی مین راوی جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، دوسرے نمبر پہ مالک بن حویرث ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ان کی روایات موجود ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور رفع یدین کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ وائل بن حجر ہیں، ابو داؤد کے اندر ان کی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ ان کی بھی ابو داؤد کے اندر، اور ابو حمید سعدی ان کی روایت بھی ابو داؤد کے اندر موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور رفع یدین فرماتے تھے۔ اور یہ جو راوی ہیں ان کے مقابلے میں ان صحابہ کا ذکر کرتے ہیں جن سے یہ مروی ہے کہ حضور رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ آپ آگے روایتیں نہ پڑھیں، صرف ان ناموں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جلیل القدر صحابہ کس طرف ہیں۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے یہ روایت کیا کہ حضور رفع یدین کرتے تھے۔ اب ان کا ذکر ہے کہ جنہوں نے یہ روایت کیا کہ رفع یدین حضور نہیں کرتے تھے، ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سنن کبریٰ، دارقطنی اور ابو یعلیٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات شرح معانی الاثار کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا کی ذات ہے جن سے یہ مروی ہے کہ حضور رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی روایات ہیں ترمذی اور نسائی کے اندر کہ حضور رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی ذات ہے معانی الاثار کے اندر کہ حضور رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس معجم الکبیر کے اندر کہ حضور رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک مستدرک کے اندر کہ حضور رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ حضور رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت براء ابن عازب ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مسعود انصاری، حضرت ابو مالک اشعری اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلم کے اندر روایت ہے کہ حضور رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو زیادہ جلیل القدر صحابہ اور خلفاء حضور کے وہ اس طرف ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ جن صحابہ نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور رفع یدین کرتے تھے ان میں سب سے پہلا اور بنیادی نام جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر ہی یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اور حضرت ابو بکر کے ساتھ اور حضرت عمر کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، یہ تینوں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ جی گل ہے نا جی، میں کہ سب تو پہلے انہیں روایت پڑھی۔ تو یہاں جنہوں نے کہا ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے، ناسخ و منسوخ کے اندر لازم نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن یا حضور کا فرمان واضح ہو کہ جی پہلے یہ کام کر رہے تھے تم تو اب اس کو منسوخ کر دو،
نہیں، اس کا دوسرا ضابطہ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی صحابی راوی کوئی بات کسی چیز کا اس بات کے متعلق روایت بیان کرے کہ جی فلاں کام حضور کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسی صحابی کا قول جو ہے یا اس کا فعل جو ہے وہ اس کے خلاف آ جائے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ حضور رفع یدین فرماتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور انہی سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ میں نے حضور کے ساتھ بھی اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، وہ بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یعنی آپ کی ایک روایت اس بات کی ہے اور آپ کا خود اپنا عمل جو ہے وہ نفی کا ہے، تو اس بات سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ حضور یہ رفع یدین کرنے کا عمل جو ہے یہ منسوخ ہے، کرنے کا عمل جی منسوخ ہے۔ اس کے بعد آخری چیز، جن روایات کے اندر یہ بیان ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے ان کے اندر اضطراب ہے، یعنی کوئی ایک گل نہیں ہے، ایک بندہ آتا ہے ایک کہانی سناتا ہے، دوسرا آتا ہے دوسری سناتا ہے، تیسرا تیسری سنا رہا ہے، 5 بندے 5 کہانیاں ایک ہی واقعے کی 5 چیزیں بیان کر رہے ہیں، تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے نا کہ جی ان 5 بندوں میں سچا کون ہے؟ کہانی ایک ہی ہے اور 5 بندے سنا رہے ہیں اور سارے مختلف سنا رہے ہیں، اس کو اضطراب کہتے ہیں، مضطرب روایتیں جی سمجھ نہیں آ رہی جی کیا کریں۔ جنہوں نے کہا کہ جی رفع یدین کرنا چاہیے ان کے اندر ان روایات میں اضطراب ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرنا چاہیے۔ اس کے بعد موطا امام مالک کے اندر روایت ہے کہ تکبیر تحریمہ رکوع سے اٹھتے ہوئے اور رکوع کے بعد وہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ پہلی روایت میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کا ذکر ہے، دوسری روایت میں صرف رکوع سے پہلے کا ذکر ہے، رکوع کے بعد کا ذکر نہیں ہے، تو بندہ کنفیوز ہوگا نا کہ جی کیا کروں، کس روایت پہ عمل کروں۔ اس کے بعد تیسری روایت بخاری کی ہے جس کے اندر روایت ہے کہ تکبیر تحریمہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اور تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی رفع یدین کرنا چاہیے، تو یعنی یہ تینوں مختلف ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ پھر اضطراب آتا ہے، یہ امام بخاری کی کتاب ہے جزء رفع یدین، اس کو بڑی دلیل بنا کے وہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے اندر روایت ہے کہ تکبیر تحریمہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اور دونوں سجدوں کے درمیان اور تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی رفع یدین کرنا چاہیے، یعنی اوپر کی ساری چیزیں مختلف ہوگی۔ 5ویں نمبر پہ پھر اضطراب آتا ہے، اس کے اندر ہے کہ جی تکبیر تحریمہ رکوع سجود تیسری اور چوتھی رکعت کی ابتدا میں، حتیٰ کہ ہر نماز کے اندر جب بھی تکبیر کہو تو ساتھ رفع یدین کرو، یعنی 5 بندے 5 موقف سارے جدا جدا دے رہے ہیں۔ 6 نمبر پہ آتا ہے رفع یدین کے اس بات کے راوی جو ہیں، یہ میں اوپر بیان کر رہا ہوں، یہ اضطراب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود ان کا اپنا عمل جو ہے وہ اپنی روایت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد 7ویں راوی ہیں 7ویں نمبر پہ مرکزی راوی ہیں سفیان بن عیینہ، ان کے بارے میں ہے وہ روایت، ان کی روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، مگر ان کا اپنا عمل جو ہے یہ کبھی رفع یدین کرتے تھے اور کبھی خود ہی نہیں کرتے تھے، یعنی یہ ہے اضطراب۔ بیان کرنے والوں کے اپنا عمل جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر گواہ ہیں کہ جی کوئی بات حتمی نہیں ہے کہ جی کہاں کرنا چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ترجیح اس بات پہ ہے، راجح قول یہ ہے کہ جی رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ جو زیادہ مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ کرنے کا عمل جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے اور نہ کرنے کا عمل جو ہے یہ زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے، اس لیے رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔